تاخیر برداشت نہیں کروں گا، ٹرمپ کا غزہ میں قیام امن اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے حماس کو پیغام۔ کہا قدر کرتا ہوں کہ اسرائیل نے یرغمالیوں کی رہائی کے لیے بمباری عارضی طور پر روک دی۔ حماس کو فوراً اقدامات کرنے چاہیے ورنہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وقت ہے کہ اس کام کو فوراً مکمل کیا جائے، سب کے ساتھ منصفانہ سلوک کیا جائے گا۔ اسرائیل نے امریکی صدر ٹرمپ کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ غزہ پر صبح سے جاری حملوں میں مزید 55 فلسطینی اور درجنوں زخمی۔ صہیونی فوج کا غزہ سٹی میں آپریشن جاری رکھنے کا اعلان۔ لوگوں کو واپسی آنے سے متعلق سخت انتباہ۔ فلاٹیلا سے گرفتار رضاکاروں کی رہائی شروع۔ ترکیہ کے 36 افراد سمیت 137 رضاکار رہا خصوصی طیارے سے استنبول پہنچ گئے۔ ایئرپورٹ پر شاندار استقبال کیا گیا۔ لندن میں فلسطین کے حق میں بڑی ریلی۔ غزہ میں جاری نسل کشی کے خلاف احتجاج۔ برطانوی حکومت کی فلسطین ایکشن پر پابندی۔ ریلی کے دوران پولیس نے دھاوا بول دیا۔ لندن پولیس نے فلسطین کے حق میں احتجاج کرنے والے متعدد مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ مظاہرین کا غزہ میں قتل عام روکنے اور فلسطین ایکشن پر پابندی اٹھانے کا مطالبہ۔ دنیا بھر میں اسرائیلی بربریت کے خلاف عوام پھٹ پڑے۔ اسپین بارسلونا میں فلسطین میں نسل کشی کے خلاف احتجاج میں ٹیکسی ڈرائیورز کی شرکت۔ مالاگا میں غزہ سے اظہار یکجہتی اور گلوبل سموتھ فلاٹیلا پر اسرائیلی حملے کے خلاف مظاہرے۔ فرانسیسی مظاہرین نے اسرائیلی فوج کے لیے بھیجے جانے والے الیکٹرانک روز کی ترسیل روک دی۔ پیرس میں ایک اور احتجاج میں معروف فٹ بالر اور ان کی اہلیہ نے شرکت کی۔ غزہ ملبے کا ڈھیر بن گیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا جلسے سے خطاب۔ کہا غزہ میں لوگ 2 سال سے مسلسل اسرائیلی بمباری کا شکار ہیں۔ حماس اس وقت بڑی طاقتوں کا مقابلہ کر رہی ہے۔ حماس نے اپنے جواب میں فلسطینی ریاست کی بات کی۔ حماس نے واضح کر دیا کہ برابری کی بنیاد پر بات ہوگی۔ جنگ کا نیا دور شروع ہوا تو پاکستان پیچھے نہیں رہے گا۔ اس بار بھارتی جغرافیائی حدود کو چکنا چور کر دیں گے۔ پاک فوج نے بھارت کو خبردار کر دیا۔ بھارتی فوجی قیادت کے اشتعال انگیز بیانات پر پاک فوج کا اظہار تشویش۔ ISPR کے مطابق پاکستان پوری قوت اور پختہ عزم کے ساتھ کسی قسم کی ہچکچاہٹ یا پابندی کے بغیر جواب دے گا۔ بھارت شاید پاکستان کے دور تک مار کرنے والے ہتھیاروں کی تباہ کاریوں کو بھول گیا ہے۔ بھارت اپنے لڑاکا طیاروں کے ملبے بھول گیا۔ بھارت ایک نئے تصادم کی خواہش میں مبتلا دکھائی دیتا ہے۔ ISPR کے مطابق بھارتی دفاعی وزیر اور فوج اور فضائیہ کے سربراہان کے انتہائی اشتعال انگیز بیانات سامنے آئے۔ ایسے بیانات جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کے لیے سنگین نتائج کا باعث بن سکتے ہیں۔ یہ غیر ذمہ دارانہ بیانات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ بھارت ایک بار پھر جارحیت کے لیے من گھڑت بہانے تراش کر رہا ہے۔ ISPR کے مطابق گزشتہ کئی دہائیوں سے بھارت کے خود کو مظلوم اور پاکستان کو منفی انداز میں پیش کرنے کا فائدہ اٹھایا۔ در حقیقت بھارت جنوبی ایشیا اور اس سے آگے تک تشدد کو ہوا دینے اور دہشت گردی کو فروغ دینے میں ملوث رہا۔ To congratulate Pakistan Armed Forces and also the forces from the friendly countries on the historic victory of Banyan al-Marsus. Pakistan is a proud country today because of that. And I would like to commend and laud the exceptional leadership of Field Marshal Qasim Munir in the wartime. Pakistan is really proud of all of you. My role as the Chief Minister, Chief Executive of the most populous province of Pakistan. پاکستان کو اندرونی اور بیرونی چیلنجز درپیش۔ فیلڈ مارشل کی حکمت عملی سے جنگ میں کامیابی ملی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لاہور میں قومی سلامتی اور جنگی کورس کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کورس میں شریک غیر ملکی شرکاء اپنے ملکوں کے سفیر ہیں۔ مشترکہ تربیتی کورس سے باہمی تعلقات مضبوط ہوں گے۔ پاکستان نے آپریشن بنیان المرصوص میں تاریخی کامیابی حاصل کی۔ پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت پر فخر ہے۔ درپیش چیلنجز سے مل کر نپٹا جا سکتا ہے۔
फितरतुल हिंदुस्तान के शरपसंद मुसलसल नाकामियों पर बौखलाहट का शिकार। खुजदार के इलाके में पुरअमन लोगों को हिरासा करने की कोशिश। सिक्योरिटी फोर्सेस का बर वक्त ऑपरेशन। 14 से ज्यादा दहशतगर्द हलाक, 20 से ज्यादा जख्मी। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुताबिक ठिकानों को कामयाबी से तबाह किया। सिक्योरिटी फोर्सेस अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फितरतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खात्मे के लिए हम वक्त तैयार है। आज़ाद कश्मीर हुकूमत, अवामी एक्शन कमेटी और वफाकी हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। 12 बुनियादी और 13 इज़ाफ़ी नुकात पर मुश्तमिल जामे मुआहिदा तय पा गया। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर की सरबराही में आला सतह मॉनिटरिंग कमेटी तश्कील। मुजफ्फराबाद और पौंछ में नए तालीमी बोर्ड के क़याम से तालीमी इस्लाहात की जाएगी। मंगला डैम तोसीही मनसूबे के मुतासरा ख़ानदानों को ज़मीन की फराहमी यकीनी बनाने का वादा। सेहत और बिजली के निज़ाम की बेहतरी के लिए अरबों रुपए की फंडिंग मंजूर। गिरफ्तार मुजाहिरीन की रिहाई और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमे का शफाफ और मुनसिफाना हल मुआहदे में शामिल। मुज़ाकरा की कामयाबी के बाद आज़ाद कश्मीर में ज़िंदगी मामूल पर आने लगी। मोबाइल सर्विस बहाल, बाजार भी खुल गए। मुजफ्फराबाद, बाग, आज़ाद कश्मीर और दीगर इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस बहाल। कारोबारी मरकज़ खुल गए। ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवा दवा। भारत की कश्मीर में खून रेज़ी की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। इस्लामाबाद में मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुज़ाकराती कमेटी के रुकन अमीर मुकाम ने कहा कि मुज़ाकरात की कामयाबी से भारत के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिल गए। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल का कहना था कि मुज़ाकरात में पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मफाद को मद्देनज़र रखा गया। इंतज़ामी ढांचे में कमी कोताही को दूर किया जाना चाहिए। कमर जमान कायरा ने कहा कि पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों में खून बहने पर अफसोस है। कमेटी हर 15 रोज़ बाद अजलास करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर में मुज़ाकराती अमल की कामयाबी का खैर मकदम। कहा, हुकूमत अपने कश्मीरी भाइयों के साथ मसाइल को हल करने के लिए हर वक्त तैयार है। नून लीग का पीपल्स पार्टी से सीज फायर और बाहमी मुशावरत से मरहलावार इख्तलाफात खत्म बढ़ने पर इत्तेफाक। जाती उम्रा में लीग की क़यादत की मुलाकात की अंदरूनी कहानी। नवाज शरीफ ने फ़लस्तीन में क़याम अमन के लिए हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों की सताइश की। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को आज़ाद कश्मीर में कशीदगी खात्मे और तय पाने वाले मुआहदे से आगाह किया। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों के इंट्रा पार्टी इंतखाबात की मॉनिटरिंग का इख्तियार मांग लिया। इंतखाबी एक्ट में तरमीम का मसवदा वजारत पार्लिमानी उमूर को भिजवा दिया। मुजव्वज़ा तरमीम के मुताबिक कमीशन की टीम इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मुशाहिदा और रिपोर्ट तैयार करेगी। इंट्रा पार्टी इंतखाबात की रिपोर्ट पार्लिमान में पेश की जाएगी। इंतखाबी शेड्यूल के बाद नई सियासी जमात की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल नहीं होगी। ख़वातीन के 5% कोटा पर अमल न करने पर सियासी जमात को 10 लाख रुपये जुर्माना होगा। सिंध हुकूमत का ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त इक़दाम का ऐलान। नए जुर्माने और डी मेरिट पॉइंट सिस्टम उतारे। बगैर ड्राइविंग लाइसेंस मोटरसाइकिल चलाने पर 20,000, दीगर गाड़ियों पर 50,000 रुपये तक जुर्माना। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने पर 5,000 का जुर्माना होगा। सीनियर सूबाई वजीर शर्जी इनाम मेमन कहते हैं, शहरियों की जिंदगियां महफूज बनाना ज़रूरी है। MQM की सिंध में ट्रैफिक कवानीन के नए निज़ाम पर शदीद तनकीद। कराची बरसों से पीपल्स पार्टी की मुतासिब पॉलिसियों, नाअहली और करप्शन की वजह से बदतरीन मुश्किलात का शिकार है। MQM अरकान असम्बली का मुश्तरका बयान। कहा, ट्रैफिक सिग्नल्स गैर फाल और सड़कें गड्ढों से भरी हैं। शहरियों पर भारी जुर्माने गैर मुनसिफाना और नाकामियों पर पर्दा डालने की कोशिश है। कराची में औरंगी टाउन में डकैती मुज़ाहमत पर दुकानदार कत्ल। दुकानदार की फायरिंग से डाकू भी हलाक। डाकू का एक साथी फराज। जख्मी दुकानदार ने डाकू से असलहा छीन कर फायरिंग की। जख्मी दुकानदार ने अस्पताल मुंतकली के दौरान दम तोड़ गया।
کراچی شیر پاک کالونی میں فائرنگ سے ایک شخص جہاں باغ، پولیس کے مطابق مقتول کو سر میں 3 گولیاں ماری گئیں، جائے وقوع سے 9 mm کے 3 خول مل گئے۔ واقعہ لال آباد روڈ مولا مدد قبرستان کے قریب پیش آیا۔ واقعہ بظاہر ٹارگٹ کلنگ لگتا ہے۔ کراچی ڈیفنس بدر کمرشل میں فلیٹ سے خواجہ سرا کی پھندہ لگی لاش ملی۔ خواجہ سرا کی شناخت ربہ کے نام سے ہوئی۔ متوفی اور اس کے ایک ساتھی نے فلیٹ کرائے پر لیا تھا۔ واقعے کی مزید تحقیقات جاری۔ گل احمد یاماہا اور پروٹیکل اینڈ گیمبل کے بعد فلپ مورس انٹرنیشنل کا بھی پاکستان سے کاروبار سمیٹنے کا اعلان۔ اہم شیئر ہولڈرز فلپ مورس انویسٹمنٹ نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج سے ڈی لسٹ ہونے کا اعلان کر دیا۔ گل احمد ٹیکسٹائل بھی کاروبار بند کر چکی ہے۔ P&G پاکستان چھوڑ رہا ہے۔ فلپ مورس بھی پاکستان سے ڈی لسٹ ہو رہا ہے۔ 200 سے 3 برس میں متعدد ملٹی نیشنل کمپنیاں بھی پاکستان چھوڑ چکی۔ سول ایویشن اتھارٹی نے پاکستان کی 5ویں ایئر لائنز کی ریٹنگ جاری کر دی۔ ایئر سیال وقت پر پروازوں کی پابندی میں پہلے نمبر پر آ گئی۔ جنوری تا جون کے دوران وقت ڈومیسٹک پروازوں کی وقت پر پابندی کی ریٹنگ جاری۔ سمندری طوفان شکتی کراچی سے تقریباً 480 کلومیٹر کے فاصلے پر بحیرہ عرب کے جنوب مغرب میں موجود۔ محکمہ موسمیات کے مطابق طوفان مغرب سے جنوب مغرب کی سمت بڑھ رہا ہے اور آج بحیرہ عرب کے شمالی مغرب حصے میں داخل ہونے کا امکان ہے، جس کے بعد شکتی طوفان مشرق سے شمال مشرق کی طرف رخ بدلے گا، جس کے نتیجے میں بدین، ٹھٹہ، سجاول اور مہلکہ ساحلی اضلاع میں ہلکی بارش کا امکان۔ اور قومی کرکٹر ابرار احمد زندگی کی نئی اننگز کے لیے تیار۔ لیگ اسپنر ابرار احمد کی شادی گزشتہ روز کراچی میں ہوئی۔ اسپنر ابرار احمد اور آمنہ رحیم رشتہ ازدواج میں منسلک۔ شادی کی تقریب کراچی کے مقامی شادی ہال میں ہوئی۔ دولہا کا شادی ہال پہنچنے پر دوستوں نے ڈھول کی تھاپ پر رقص کر کے استقبال کیا۔ ابرار احمد کا ولیمہ کل ہوگا۔ ولیمے کے بعد ابرار احمد ٹیسٹ میچ کے لیے کیمپ جوائن کریں گے۔